السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اتھینٹک نیوز۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے پاکستان میں ہونے والے اہم واقعات کی جو راز ہی رہ گئے یا جن کو راز رکھنے کی کوشش کی گئی۔ پاکستان میں ہونے والے اکثر اہم واقعات پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے اور اصرار کیا جاتا ہے کہ جو بتا دیا گیا ہے اسے ہی سچ مان لیا جائے، لیکن راز کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ راز نہیں رہتا، کبھی نہ کبھی سامنے آ ہی جاتا ہے۔ سچ چھپ نہیں سکتا اور نہ ہی چھپایا جا سکتا ہے، کسی نہ کسی طرح اصل بات کھل کر سامنے آ ہی جاتی ہے۔ کبھی کوئی کتاب لکھ کر راز کھول دیتا ہے اور کبھی کسی صحافی کی تحقیق سے اصل بات سامنے آ جاتی ہے۔ حال ہی میں امریکہ کے سابق صدر باراک اوباما نے اپنی آپ بیتی میں انکشاف کیا۔ انہوں نے لکھا کہ جب ایبٹ آباد میں امریکی آپریشن کر کے اسامہ بن لادن کو قتل کیا گیا تو اوباما سمجھ رہے تھے کہ اس واقعے کی اطلاع اس وقت کے پاکستانی صدر آصف زرداری کو دینا بہت مشکل ہوگا۔ اوباما کا خیال تھا کہ اس آپریشن کے بعد پاکستان میں سخت رد عمل آئے گا، کیونکہ پاکستانی سرزمین میں پاکستان کی مرضی کے بغیر امریکی فوجیں داخل کی گئیں اور آپریشن کیا گیا۔ تاہم باراک اوباما کے خدشات بالکل غلط ثابت ہوئے اور توقع کے برعکس آصف زرداری نے اسے خوشی کی خبر قرار دیا۔ بظاہر پاکستان میں شدید رد عمل تھا۔ ایبٹ آباد آپریشن کے بعد حقائق کی کھوج لگانے کے لیے ایک کمیشن بنایا گیا تھا۔ اس کمیشن کی رپورٹ بھی اسی طرح دبا لی گئی تھی اور بعد میں وہ رپورٹ الجزیرہ نے لیک کی تھی۔ جب پاکستانیوں کو قتل کرنے والے امریکی جاسوس ریمنڈ ڈیوس کو رہا کیا گیا تو اس رہائی کے پیچھے کی اصل کہانی بھی اس نے خود ہی اپنی کتاب میں بیان کی تھی۔ ریمنڈ ڈیوس نے لکھا تھا کہ اس کی رہائی میں اس وقت کے ISI سربراہ جنرل احمد شجاع پاشا نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ ریمنڈ ڈیوس کے مطابق تمام عدالتی کارروائی میں جنرل پاشا عدالت میں موجود تھے اور امریکی سفیر کیمرون منٹر کو آگاہ کرتے رہے تھے۔ جب امریکہ پاکستانی سرزمین پر ڈرون حملے کرتا تھا تو اس وقت پاکستان کی جانب سے سخت رد عمل دیا جاتا تھا۔ ان حملوں کو پاکستان کی خود مختاری پر حملہ قرار دیا جاتا تھا۔ سابق صدر جنرل پرویز مشرف نے CNN کو دیے گئے ایک انٹرویو میں انکشاف کیا تھا کہ یہ ڈرون حملے تو باقاعدہ خفیہ ڈیل کے تحت پاکستان کی رضامندی سے ہوتے تھے۔ حملے کرنے والے ڈرون بلوچستان کے شمسی ایئر بیس سے اڑان بھرتے تھے اور پھر پاکستان نے وہ ایئر بیس امریکہ سے خالی کروائی تھی۔ یہ راز بھی بہت بعد وکی لیکس کے ذریعے افشاں ہوا کہ امریکہ کی مذمت کرنے والے مولانا فضل الرحمان بھی وزیر اعظم بننے کے لیے امریکی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ یہ انکشاف بھی اس وقت کے صدر جنرل پرویز مشرف نے خود ہی اپنی کتاب میں کیا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے گرفتار افراد کو امریکہ کے حوالے کیا۔ پاکستان اور بھارت کے وزیر اعظم کے درمیان ہونے والی ایک خفیہ ملاقات کا احوال بھی ایک بھارتی صحافی کی کتاب میں سامنے آیا۔ فرخ دت نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو میں نواز شریف اور نریندر مودی نے کیمروں سے چھپ کر ملاقات کی۔ ادھر جب سال 2014 میں اس وقت کی مسلم لیگ نون کی حکومت کے خلاف ایک بڑے پیمانے پر احتجاجی تحریک شروع ہوئی تو معلوم ہوا کہ یہ تمام سازش لندن میں بیٹھ کر بنائی گئی ہے۔ عمران خان، پرویز الہی، چودھری شجاعت اور طاہر القادری میں ایک معاہدہ طے پایا تھا اور اس معاہدے کو لندن پلان کا نام دیا گیا تھا۔ ابتدا میں اس سازش سے انکار کیا گیا، لیکن بعد میں لندن پلان کی حقیقت تسلیم کر لی گئی۔ یہ بات بھی سامنے آئی کہ عمران خان کے دھرنے کی آڑ میں مقتدر حلقے نواز شریف کی حکومت ہٹا کر ٹیکنوکریٹس کی حکومت بنانے کا سوچ رہے تھے۔
یہ انکشاف بھی بعد ہی میں سامنے آیا کہ اس وقت کے ISI جنرل احمد شجاع پاشا نے کاف لیگ کے بندے توڑ کر تحریک انصاف میں شامل کرائے تھے۔ وقت گزرنے کے بعد یہ انکشاف بھی سامنے آیا کہ سال 2002 کے انتخابات میں عمران خان اور پرویز مشرف کی ڈیل ہو رہی تھی اور انہوں نے 100 کے قریب سیٹیں مانگی۔ جب پرویز مشرف نے انکار کیا تو عمران خان الگ ہو گئے۔ سال 2004 میں اس وقت کے وزیر اعظم میر ظفر اللہ جمالی نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا تھا۔ اس سال وفاقی وزیر شیخ رشید نے اپنی کتاب میں انکشاف کیا کہ ظفر اللہ جمالی نے بطور وزیر اعظم اپنے دورہ امریکہ میں امریکی وزیر دفاع سے تنہائی میں ملاقات کی تھی، جس کی بنیاد پر انہیں عہدے سے ہٹایا گیا، جبکہ ظفر اللہ جمالی یہ انکشاف کرتے ہیں کہ امریکی وزیر خارجہ کولن پاول نے کہا تھا کہ پرویز مشرف نے عراق میں پاکستانی فوج بھیجنے کا وعدہ کر لیا تھا۔ ملک کی تاریخ میں سیاسی، سماجی اور عسکری رازوں کی ایک طویل فہرست ہے۔ سوال یہی ہے کہ جو سچ ہوتا ہے وہ بر وقت کیوں نہیں بتایا جاتا، اور جب سچ کو سامنے آ ہی جانا ہوتا ہے تو اسے چھپایا کیوں جاتا ہے؟